اگر تھوڑا سا رد وہابیہ کی طرف بھی توجہ فرما لے، رد روافض کی طرف بھی توجہ فرما لے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو تو ایسے ماحول میں رد وہابیہ فرض اعظم ہے، اور آج کے زمانے میں لوگوں کو رافضیت اور نیم رافضیت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، تو اس کا بھی رد کرنا ضروری ہے۔ حضرت کی تقریر کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے فضیلت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے ایک بہت روح پرور خطاب فرمایا۔ فاضل بغداد نے بھی ایک بہت اچھی تقریر فرمائی۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلی رسول کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو شجرہ دیا ہے اس میں یہ سبق دیا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں آل رسول کی محبت کیوں سکھائی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سید عالم کے چہیتے صحابی خانے کعبہ میں گئے اور کعبہ شریف کے دروازے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا سنو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا پار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت، آل رسول کے ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج جس ذات گرامی کا آپ عرس منا رہے ہیں ان کا نام احمد رضا ہے، ان کے دادا کا نام نقی، والد کا نام نقی علی خاں ہے، ان کے دادا کا نام رضا علی خاں ہے، ان کے پردادا کا نام کاظم علی خاں ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو خارجیوں کا بہت بڑا گرو گھنٹال ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے اور ثبوت میں اس نے 2 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنا نام احمد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو والد کا نام نقی علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو دادا کا نام رضا علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو پردادا کا نام معظم علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام حامد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے دوسرے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا نہ رکھتے۔ سب کے نام میں رضا شامل ہے، اس لیے یہ شیعہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ وہ امام والوں کا رافضیوں کے مدد کرتے ہوئے نام رکھا کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات بتاؤں، صرف ایک بات سن لیجئے، میرے اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1284 ہجری میں اسی بریلی شریف میں کچھ سنیوں نے ایک امام باڑہ بنایا۔ آج بھی سنی امام باڑہ بناتے ہیں مگر ایمان بگاڑا نہیں بناتے ہیں۔ سنی جو بناتے ہیں وہ امام باڑہ بناتے ہیں، اور یہ روافض جو بناتے ہیں وہ ایمان بگاڑا بناتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا 1284 ہجری میں جب بریلی شریف میں امام باڑہ لوگوں نے بنوایا، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہا حضور ہم نے امام باڑہ بنوایا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو۔ اب انہوں نے سوچا رفض کا نام اگر ہٹ جاتا تو بہت اچھا تھا، اعلیٰ حضرت تو تاریخی نام رکھتے تھے۔ کہنے لگے حضور تیار تو اب ہوا ہے مگر اس سے پہلے ہی پچھلے سال تقریباً بیشتر کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے کوئی ایسا کام رکھا ہے، کوئی ایسا نام رکھا ہے کہ 1284 کے بجائے 1285 عدد نکل آئے۔ فرمایا دار رفض رکھ دو۔ کہا حضور مگر بنیاد تو 2 سال پہلے پڑی تھی۔ فرمایا بدر رفض رکھ دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے وہابیوں
بھائیوں سے کہ تمہارے دھرم پہ لعنت ہو، کتنے بڑے بدبخت ہو، کہتے ہو اعلیٰ حضرت اگر رافضی نہ ہوتے تو امام والے کا نام کیوں رکھتے؟ ارے نام کیا رکھا تھا، کم سے کم وہ بھی تو بتا دیتے، وہ بھی تو بتا دیتے کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیت اور رافضیت کا کیسا خلاقہ فرمایا؟ فرمایا در رفض نام رکھ دو، دار رفض نام رکھ دو، بدر رفض نام رکھ دو۔ اور سنو یہ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہی احسان الہی ظہیر ہے، وہ اپنی کتاب البریلویہ میں، اور یہ بھی سن لیجئے دنیا کی 20 سے زیادہ زبانوں میں البریلویہ کا ترجمہ ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں البریلویہ کو سعودی حکومت نے چھپوا کے مفت میں بانٹا ہے، ہندوستان کے وہابیوں نے بھی اس کتاب کو مفت میں بانٹا ہے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ نے عربی میں اس کا جواب لکھا ہے۔ کتنے بڑے یہ جھوٹے ہیں، صرف ایک بات میں عرض کر دوں اس سے ان کا جھوٹ آشکارا ہو جائے۔ احسان الہی ظہیر لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کا رنگ بالکل کالا تھا، رنگ کالا یا گورا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کہتا مولانا احمد رضا خاں کا رنگ بالکل کالا تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہوتا ہے۔ اے اسی رضوی میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتاؤ حضور تاج الشریعہ کا رنگ کالا تھا کہ گورا تھا؟ ابھی حضرت مولانا سیف اللہ علیمی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، تو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا، شہزادے تاج الشریعہ قائد ملت علامہ اسد رضا صاحب کو آپ دیکھیے، اور یہ اتفاق ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کا رنگ کالا ہو۔ اور احسان الہی ظہیر لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کا رنگ بالکل کالا تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں سب سے بڑا جھوٹا یہ وہابی طبقہ ہے، اور انہوں نے جھوٹ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ آج اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ایک بات عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ؟ اے اللہ، جتنے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے ہیں انہیں اپنے نبی کے دربار کی زیارت نصیب کر دے۔ اچھا سرکار کے دربار میں جب جائیں گے تو سرکار سے فریاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ فریاد کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سب فریاد کریں گے۔ اچھا جب سرکار کے دربار میں جائیں گے تو آپ اپنے آقا سے جب فریاد کریں گے تو اپنی زبان میں کریں گے یا جامعۃ الرضا کے کسی استاد کو حضرت علامہ گلزار صاحب کو کہیں گے حضور آپ کی عربی بہت اچھی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آقا کریم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے فریاد کر دیجئے؟ آپ کہو گے جی نہیں، ہماری جو بھاشا ہے، جو ہماری زبان ہے، ہم اس میں آقا سے فریاد کریں گے۔ اور خالی یہ بریلی شریف والے نہیں جاتے ہیں، اب بنگال والے بھی جاتے ہیں، اڑیسہ والے بھی جاتے ہیں، کرناٹک والے بھی جاتے ہیں، اور مہاراشٹر والے بھی جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے، اڑیسہ میں اڑیا بولی جاتی ہے، بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے، گجرات میں گجراتی بولی جاتی ہے۔ سب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی اپنی بھاشا میں سرکار کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں۔ مگر سنو کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرد صالح نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، اور سرکار کو اردو بولتے ہوئے جب سنا تو کہنے لگے کہ آپ تو عربی ہے، آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا رابطہ ہوا ہمیں یہ اردو زبان آ گئی ہے۔ معاذ اللہ کہہ دو مسلمانوں، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ دیوبند کے پاگل، یہ نزدی وہابی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی، دیوبند کے ملاؤں نے رسول اللہ کو اردو سکھا دیا ہے، اردو زبان سکھا دی ہے۔ میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں چلو اردو تو تم نے سکھا دیا ہے، تو بنگالی کس نے سکھایا ہے؟ مراٹھی کس نے سکھایا ہے؟ اڑیا کس نے سکھایا ہے؟ پنجابی کس نے سکھایا ہے؟ بھوجپوری کس نے سکھایا ہے؟ سرجا پوری کس نے سکھایا ہے؟ ہندی کس نے سکھایا ہے؟ انگریزی کس نے سکھایا ہے؟ فارسی کس نے سکھایا ہے؟ تم کہتے ہو رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو سکھا دیا۔ یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں، ابو داؤد
दाऊद शरीफ में एक ऊंट पागल हो गया। सहाबा ने सरकार से आके कहा, सरकार तशरीफ ले गए। पागल ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ता था, सरकार को देखा तो सरकार के सामने सजदे में गिर गया और अपना मुंह उठाकर सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। कुछ सरकार से कहा, सरकार ने मुड़ के सहाबा की तरफ देखा, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी ने कहा ये ऊंट मेरा है। फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह क्या शिकायत कर रहा है? ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा लादता मैं उठाता, जितना काम चाहता मैं करता, मगर अब मैं कमजोर हो गया, ज्यादा काम करने की ताकत नहीं, बोझ उठाने की सलाहियत नहीं, मगर मेरा मालिक बोझा भी ज्यादा ला देता है, काम ज्यादा लेता है। आप उससे कहिए वो मेरे ऊपर जुल्म ना करे। तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार जा रहे, पीछे पीछे दो सहाबी जा रहे, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, सरकार के कान शरीफ के करीब अपनी चोंच ले गई। उस सरकार से कहा, सरकार ने पीछे मुड़ के पूछा, बताओ इस चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा? एक सहाबी ने कहा मैंने पकड़ा। फरमाया ये चिड़िया मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी, आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया, आप उनसे कहिए मेरे बच्चों को छोड़ दे, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनीदा, इसी दर पर सुतराने नासा गले रंजो गना करते हैं। मैं सारे वहाबियों से पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया, तो जरा ये भी तो बता दो उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया, ये चिड़िया की बोली किसने सिखाया है? ऊंट की बोली किसने सिखाया है? हिरनी की बोली किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? पंजाबी किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? अरे सुनो सुनो, तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया, और अल्लाह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे मुस्तफा, आप जो नहीं जानते थे आपके परवरदिगार ने आपको सब सिखा दिया। अब बोलो मुसलमानों, जो सरकार के बारे में इतना गंदा अकीदा रखे वो मोमिन है कि काफिर? जोर से बोलो, कितने लोग काफिर मानते हैं? अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, हाशिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी ने अपनी किताबों में तौहीन बकी है। इसलिए सरकार आला हजरत के इस्तिफ्सार पर अरब शरीफ के उलमा ने उन्हें काफिर और मुर्तद लिखा। मेरे पीरो मुर्शिद शेरे बेशे सुन्नत मजहर आला हजरत ने अस्सवारिमुल हिंदिया में 265 उलमा से ज्यादा तस्दीकात करवाई और सबने बता दिया मन शक्का फी कुफ्र ही वह अज़ाब ही फकत कफर। जो मेरे नबी की बारगाह में तौहीन करे, ऐसे तौहीन करने वाले इन मुल्लाओं को जो काफिर न माने वो खुद काफिर हो जाएगा, जो इनके कुफ्र में शक करे वो काफिर हो जाएगा। इसलिए सरकार ताजुल शरिया के उसमें आने वालों, चलते चलते आखिरी बात मैं आपसे चाहता हूँ, ताजुल शरिया के आस्थाने के सामने बैठकर हाथ उठा के वादा कर लो, किसी वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, किसी देवबंदी से सलाम तो नहीं करोगे, किसी राजी से सलाम तो नहीं करोगे। नबी के जितने गद्दार हैं, सहाबा के जितने दुश्मन हैं, उनसे कोई ताल्लुक तो नहीं रखोगे। सरकार ताजुल शरिया की वसीयत सुन लो, नबी से जो हो बेगा